بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب فی الزمان وما عجیب اتی من آل سیار عجیبہ۔ عجیب کی جمع عجائب آتی ہے اور آل سیار قبیلے کا نام ہے۔ اتا اتیان سے ضربہ سے ہے بمعنی آنا، اور وشیخ فی الشباب ولیس شیخا یسمى کل من بلغ المشیبہ۔ شیخ کی جمع شیوخ آتی ہے بمعنی بوڑھا، اور یسمى تسمیہ سے ہے بمعنی نام رکھنا، بلغ بلوغ سے ہے پہنچنا، مشیبہ ضربہ کا مصدر ہے بمعنی بڑھاپا۔ عجیب عجیب ہے زمانے میں، وما عجیب اور نہیں ہے عجیب، اتا من آل سیارین جو آل سیار سے آئے عجیب، وشیخ اور بوڑھا ہے فی الشباب جوانی میں، ولیس شیخا یسمى اور نہیں شیخ نام رکھا جاتا، کل من بلغا ہر اس شخص کا جو پہنچے، المشیبہ بڑھاپے کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے یہ زمانے میں عجیب ہے، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ آل سیار میں سے ہے اور آل سیار کے سارے کام عجیب ہوتے ہیں۔ وشیخ فی الشباب یہ جوانی میں بھی شیخ ہے، اور ہر بوڑھے کو شیخ نہیں کہتے، کیونکہ شیخ کو تجربہ کار کو کہتے ہیں، اور ہر بوڑھا جو ہے وہ تجربہ کار نہیں ہوتا۔ قصاف الاسد تفزع من قواہ ورکف نحن نفزع ان یذوبا، اشد من الریاح الفوج بطشا فاسرع فی الندى منها حبوبا۔ قصا قصبۃ ضربہ سے ہے، نصرہ سے ہے بمعنی سخت ہو جانا، اس جمع ہے اسد کی بمعنی شیر، تفزع فزع فتح سے گھبرا جانا، قوا قوتن کی جمع رکا، رکن ضربہ سے ہے بمعنی نرم ہونا، ان یذوبا ذوب نصرہ سے ہے بمعنی پگھلنا، اور اشد شدتن سے اسم تفضیل ہے زیادہ سخت، الہوج کی جمع، الہوج جمع ہے ہوجا کی بمعنی تند و تیز، بطشن ضربہ کا مصدر ہے بمعنی پکڑنا، اور اسرع و سرعت فتح سے ہے بمعنی زیادہ تیز، حبوباً نصرہ کا مصدر ہے چلنا۔ قصا پس سخت ہوا، فالاسد تفزع پس شیر ڈرتے ہیں، من قواہ اس کی قوا سے، ورکا اور نرم ہوا، فنحن نفزع پس ہم گھبراتے ہیں، ان یذوبا اس کے پگھلنے سے۔ اشد زیادہ سخت ہے، من الریاح الہوج تند و تیز ہواؤں سے، بطشن ازروئے پکڑ کے، و اسرع اور زیادہ تیز ہے، فی الندى منہا سخاوت میں ان ہواؤں سے، حبوباً ازروئے چلنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سخت بھی ہے اور نرم بھی۔ سخت اتنا ہے کہ شیر بھی مقابلے سے ڈریں، اور نرم اتنا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں پگھل نہ جائے۔ اشد پکڑنے پہ آئے تو تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخت ہے، اور جب بات سخاوت کی ہو تو یہ ہواؤں سے بھی زیادہ تیز چلنے والا ہے۔ وقالوا ذاک ارمی من رأینا فقلت رأیتم الغرض القریبا وهل یخطی باسهمه الرمایا وما یخطی بما ظن الغیوبا۔ ارما رمی ضربہ سے اسم تفضیل زیادہ تیر انداز، اور الغرض القریبہ بمعنی قریب کا نشانہ، یخطی اخطاء سے ہے بمعنی غلطی کرنا، اسہم سہمن کی جمع ہے تیر، رمایا رمیتن کی جمع ہے نشانہ۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ذاک ارما یہ ان میں سے سب سے اچھا تیر انداز ہے، من رأینا جن کو ہم نے دیکھا، فقلتو تو میں نے کہا، رأیتم الغرض القریبہ تم نے قریب نشانہ دیکھا، وہل یخطی اور کیا یہ غلطی کر سکتا ہے، باسہمہ اپنی تیروں کے ساتھ، الرمایا نشانوں کی، وما یخطی حالانکہ غلطی نہیں کرتا، الغیوبا اندیکھی چیزوں میں، بما ظن جن کا گمان کرے۔ مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں سب سے اچھا تیر انداز ہے، تو میں نے کہا تم نے اس کا قریب والا نشانہ دیکھا، اگر دور والا نشانہ دیکھ لیتے تو اور بھی تعجب کرتے۔ وہل یخطی اس کا یہ جو ہے تیر اندازی میں کیسے غلطی کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اندیکھی چیزوں میں بھی غلطی نہیں کرتا، جن کے بارے میں یہ صرف گمان کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، تو نشانہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں یہ کیسے غلطی کرے گا۔ اذا نکبت کنانتہ استبنا بانصلها لانصلها ندوبا یصیب ببعضها افواک بعض فلولا الکسر لاتصلت قضیبا۔ نکبت نقب نصرہ سے ہے الٹا کرنا، کنانہ اس کا معنی ترکش، استبنا استبانہ سے ہے بمعنی دیکھنا اور ظاہر ہونا، انصل جمع ہے نسل کی تیر، ندوبا ندب کی جمع ہے نشان۔ الکسر و ضربہ کا مصدر ٹوٹ جانا، لاتصلت اتصال سے ملنا، قضیباً کی جمع قضب بمعنی شاخ۔ اذا نکبت جب الٹا کیا جائے، کنانتہ اس کے ترکش کو، استبنا تو ہم دیکھیں گے، بانصلها لانصلها اس کے تیروں کے، ندوباً نشان، یصیب پہنچاتا ہے، ببعضها افواک بعض بعض تیروں کو بعض کے اوپر،
فلولا الکسر، پس اگر ٹوٹنا نہ ہوتا، لاتصلت قضیبا، تو مل جاتے شاخ بن کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ترکش کو الٹا کے دیکھیں اور اس کے سارے تیر نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تیروں میں تیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یعنی یک کے بعد تیر پھینکتا ہے تو اگلے تیروں میں پچھلے تیروں کے نشان بن جاتے ہیں۔ یصیب، وہ اتنی مسلسل تیر اندازی کرتا ہے کہ وہ تیر آگے جا کے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر وہ نہ ٹوٹتے تو ان تیروں کی ایک شاخ بن جاتی۔ بکل مقوم لم یاس امرا لہ حتی ظنناہ لبیبا، یریک النزع بین القوس منہ وبین رمیہ الہدف اللہیبا۔ مقوم تقویم سے ہے بمعنی سیدھا کیا ہوا، لم یا سے معصیت، ضربہ سے نافرمانی کرنا، اور لبیب کی جمع الباب بمعنی عقل مند، یریکا اراءۃ سے ہے دکھانا، اور رمی بمعنی مرمیون کے ہے نشانہ، تیر جس کی طرف تیر پھینکا جائے۔ بکل مقوم، پہنچاتا ہے ہر سیدھے کیے ہوئے تیر کے ساتھ، لم یعص امرا لہ، جو نافرمانی نہیں کرتا اس کے امر کی، حتی ظنناہ، حتیٰ کہ ہم نے اس کو گمان کیا، لبیباً عقل مند، یریک النزع، تجھے دکھائے گا کھینچنا، بین القوس منہ، اس تیر کے کمان سے، وبین رمیہ الہدف، اور اس کے پھینکے ہوئے نشانے کے درمیان، اللہیبا، شعلہ۔ مطلب یہ ہے کہ تیر اندازی جب یہ کرتا ہے تو تیر اس کے نافرمانی نہیں کرتے اور ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ تیر بھی عقل مند ہیں جو اس کی بات مانتے ہیں۔ یریکا، جب تیر پھینکتا ہے تو اس کے کمان اور ہدف کے درمیان ایک شعلہ چلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ الست ابن الاولیٰ سعدوا وسادوا ولم یلدوا امرأ الا نجیبا، ونالوا ما اشتہوا بالحزم ہونا وساد الوحش نملهم دبیبا۔ الاولیٰ الذین کی جمع سعدوا، سعادت، سمع سے ہے نیک بخت ہونا، سعدوا سیادت، نصرہ سے ہے سردار ہونا، لم یلدوا ولادت، ضربہ سے ہے جنہ، نجیباً کی جمع نجب، شریف، اشتہوا اشتہا سے ہے بمعنی خواہش کرنا، سادہ صید، ضربہ سے شکار کرنا، الوحش کی جمع وحوش آتی ہے وحشی جانور، دبیباً ضربہ کا مصدر بمعنی دبے پاؤں چلنا۔ الست ابن الاولیٰ، کیا تم ان لوگوں کے بیٹے نہیں ہو، سعدوا وسادوا، جو نیک بخت ہوئے اور سردار ہوئے، ولم یلدوا، اور نہیں جنا انہوں نے، امرأن کسی شخص کو، الا نجیبا، مگر شریف النسل، ونالوا، اور انہوں نے پا لیا، ما اشتہوا، جس کی انہوں نے خواہش کی، بالحزم، ہوشیاری کے ساتھ، ہوناً آہستگی سے، وساد الوحش، اور شکار کیا وحشی جانور کا، نملهم، ان کی چونٹی نے، دبیباً دبے پاؤں۔ مطلب یہ کہ تم ان آباء و اجداد کے بیٹے ہو جو نیک بخت اور سردار تھے اور انہوں نے صرف شریف النسل اولاد پیدا کی ہے، ونالو، انہوں نے جس چیز کی بھی خواہش کی اس کو ہوشیاری کے ساتھ آہستگی سے حاصل کر لیا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ چیونٹی وحشی جانور کا دبے پاؤں شکار کر لے، تو اسی طرح انہوں نے بھی دبے پاؤں ہر چیز کو پا لیا ہے۔ وما ریح الریاض لہا ولکن کساہم دفنہم فی الترب طیبا، ایاما عاد روح المجد فیہ وعاد زمانہ البالی قشیبا۔ ریاض روضۃ کی جمع ہے باغیچہ، کسا کسوۃ، نصرہ سے ہے پہنانا، اور عاد عود نصرہ سے لوٹنا، البالی پرانا، کشیبا نیا، وما، اور نہیں ہے باغیچوں کی خوشبو، لہا ان باغیچوں کی وجہ سے، ولیکن، اور لیکن، کساہا پہنا دیا ان باغیچوں کو، دفنہم فی الترب، مٹی میں ان کے دفن ہونے نے، طیباً خوشبو، ایامن، اے وہ شخص، عاد روح المجد فیہ، کہ لوٹ آئی بزرگی کی روح اس میں، وعادہ، اور لوٹ آیا، زمانہ البالی، اس کا پرانا زمانہ، قشیباً نیا ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جو باغیچوں کی خوشبو ہے وہ باغیچوں کی وجہ سے نہیں آ رہی، بات یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد یہاں پر دفن ہیں تو ان کے جسموں کی خوشبو ہے۔ ایامن عاد، تمہارے اندر بزرگی کی روح واپس لوٹ آئی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا جو پرانا زمانہ تھا وہ نیا بن کر آ گیا ہے، کیونکہ تمہیں آباء و اجداد والی صفات ہیں۔ تیممنی وکیلک مادحا لی وانشدنی من الشعر الغریبا، فآجرک الالہ علی علیل بعثت الی المسیح بہ طبیبا۔ آجرا اجارہ سے ہے، تیمم سے ہے ارادہ کرنا، اور مادحا مدح فتح سے تعریف کرنا، انشدہ انشاد سے سنانا، شعر سنانا، اور آجرا کا اجارہ سے ہے بمعنی اجر دینا،
بعثتا بعث الفتح سے ہے بھیجنا، تو تیممنی میرا ارادہ کیا تیرے وکیل نے، مادحن لی میری تعریف کرتے ہوئے، وانشدنی اور مجھے سنائے، من الشعر الغریبہ نادر شعر، فآجرک الالہ پس اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے، علی علیل اس بیمار پر، بعثت الی المسیح کہ تو نے مسیح کو بھیجا، مسیح کی طرف بھیجا، بہی طبیبہ اس کا علاج کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا وکیل میرے پاس آیا، اس نے میری تعریف کی اور مجھے عجیب و غریب شعر سنائے، فآجرک الالہ میں بمنزلہ مسیح کے اور تمہارا وکیل بمنزلہ بیمار کے ہے۔ مسیح بیماروں کو شفا دیا کرتا تھا، لیکن تم نے مسیح کی طرف کو، مسیح کا علاج کرنے کے لیے ایک بیمار کو گویا بھیج دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے۔ وَلَسْتُ بِمُنْكِرٍ مِّنْكَ الْهَدَايَا وَلَٰكِنْ زِدْتَنِي فِيهَا أَدِيبًا فَلَا زَالَتْ دِيَارُكَ مُشْرِقَاتٍ وَلَا دَانَيْتَ يَا شَمْسُ الْغُرُوبَ لِأُصْبِحَ آمِنًا مِّنْكَ فِيكَ الرَّزَايَا كَمَا أَنَا آمِنٌ فِيكَ الْعُيُوبَ۔ منکر انکار سے ہے، انکار کرنا، ہدایہ ہدیتن کی جمع زدہ زیادہ، ضربہ سے زیادہ کرنا، ادیبن کی جمع ادبا، دیار دارن کی جمع گھر، مشرکات مشرکتن کی جمع چمکنے والا، دانیت مدانات مفاعلہ سے ہے قریب ہونا، اور رضایا رضیتن کی جمع ہے مصیبت، عیوب عیب کی جمع۔ ولستو اور میں نہیں ہوں، بمنکرن انکار کرنے والا، منکل ہدایہ تیری طرف سے ہدایہ کا، ولیکن زدتنی فیہا لیکن تم نے زیادہ کیا میرے لیے اس میں، ادیباً شاعر کو، فلا زالت دیاروں کا پس ہمیشہ رہیں تیرے گھر، مشرقاتن چمکنے والے، ولا دانیت یا شمس الغروبہ اور نہ قریب ہو اے سورج غروب ہونے کے، لِأُصْبِحَ تاکہ میں ہو جاؤں، آمناً فیکا امن والا تیرے بارے میں، الرزایا مصیبتوں سے، کما انا آمن جیسا کہ میں امن والا ہوں تیرے بارے میں، العیوب عیبوں سے۔ مطلب یہ کہ میں انکار نہیں کرتا کہ تم ہمیشہ میری طرف ہدیہ بھیجتے رہتے ہو، میں مانتا ہوں، لیکن اب تم نے ایک اور ہدیہ کا اضافہ کر دیا کہ شاعر وکیل میرے پاس بھیج دیا، فلا زالت اللہ کرے تمہارا گھر ہمیشہ چمکتا رہے اور تم سورج کی طرح ہو، کبھی غروب مت ہو، یعنی کبھی تمہیں نظر بد نہ لگے، لِأُصْبِحَ یہ دعا میں نے اس لیے کی کہ جس طرح مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میں کوئی عیب ہے، تو میں یہ دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ مجھے یہ خطرہ بھی نہ ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔